واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی، اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ 250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے۔ اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایمان ہونا دل میں، تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے۔ ایک تو ان سے پیار ہو جاتا ہے کہ کتنی سٹرگل، کتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے میں۔ دوسرے نمبر پر ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر پائی، اور آپ نے سال ہر سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا۔ اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا، یہ حق کی تلاش میں جاتے۔ تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے، تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے، یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے۔ اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے، تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جانا۔ کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ وہ کہاں ہوں گے، تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئیں گے۔ پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ، کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ۔ اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے۔ پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے، آپ کی کمر میں یوں سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جانان۔ اب ایمان لے آئے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بڑا عشق والا واقعہ ہے۔ لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے، تو یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا۔ پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی۔ اب دوبارہ اس آیت کو سنیں، اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں، تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کچھ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان، یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا، وہ تو خیر میں ہیں، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو گئے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا، اس آیت سے میسج کیا مل رہا ہے کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا،
اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں، کیونکہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا، کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے، نجات کی راہ کون سی ہے، وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے، اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب واقعہ سنیے گا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ، ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمائے گا انک علی خیر بک الیوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ میرا یہ بیان چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ابھی بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں، اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا نہیں ہے، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں ہے، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے۔ ہم جو ایمان والے، اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف، ٹھیک ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا واقعہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف تھی۔ حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع کر دی۔ توجہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نہیں گئی، بلکہ تورات پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، جلال شریف، نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو، پیارے آقا کے چہرے کو تو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے ہی نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت، فوراً تورات شریف بند کیا، نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائیں تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کریں گے۔
یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا میسج تھا، اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا ہے؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا، ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے. وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے. تو جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا، جس کو دیکھنا بھی ثواب تھا. مگر جب نبی پاک تشریف لے آئے، محبوب ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا. اب تورات راہ نجات نہ رہی، اس پر عمل منسوخ ہو گیا. اب غور کریں، جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے، یہ حکم ہے، تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ نجات ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں، اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے. مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا؟ حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا، جو کہ آسمانی کتاب ہے. اور ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے، بد مذہبوں کی باتیں. کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا ہے. ہم نے اسٹرگل نہیں کی. حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار، میں نے آپ کو بہت شارٹ پہ واقعہ سنا، میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے، کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اپنا آپ بیچ دیا. میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے، بغیر مانگے. اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے ماں باپ مسلمان، میرے گھر میں اسلام. اللہ، کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ کیا نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا آج دنیا میں عیسائیوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے؟ غیر مسلموں کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہوتے؟ مجھے کیوں مسلمان گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا بن مانگے؟ یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے. اچھا پھر ایک اور احسان، چلے ایمان والا بنایا، اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ تیرا شکر. مگر مجھے حضرت موسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بھی تو بنا سکتا تھا. اس زمانے میں بھی تو لوگ پیدا ہوئے تھے. یہ میں آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہو گیا. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. میں خدا کی قسم صحیح بتاؤں نا، صرف میں اور آپ ساری زندگی اسی بات کا شکر ادا کرتے جائیں تو زندگی ختم ہو جائے، شکر ادا نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا مجھ پر احسان کر دیا. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام.